الله الذي جمعنا وإياكم في مجلس أهل العلم والعرفان والقرآن، ونصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين، واجعلنا معهم بفضلك يا أكرم الأكرمين. هنيئا لكم يا طلبة الجامعة، ونحن اليوم في مجلس أهل القرآن مع أفضل قراء باكستان، فهنيئا لكم وبارك الله فيكم. ونرحب في هذا المجلس شيخنا الفاضل الكريم المقرئ الكبير من كبار قراء وعلماء باكستان، أخونا وشيخنا الفاضل الشيخ إبراهيم مير محمدي حفظه الله تعالى، وابن المقرئ الشيخ قويمر حفظه الله تعالى. جزاهم الله خيرا، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحاب الجامعة. هنيئا لكم وبارك الله في مجيئكم، وجعل هذه خدمات الجليلة في ميزان حسناتكم، وجزاكم الله خيرا. فأرجو من فضيلة الشيخ أن يتقدم الشيخ قويمر لعلك تلقي آيات أولا خير ما نفتتح هذه الحفلة بقراءة الأخ عبد الحفيظ تفضل. الحفيظ حسين. ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما،
قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الله. ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. حقیقت میں قرآن کریم یہ معجزاتی کلام ہے. اس کی گہرائی علم بے کراں کے کنارے تک پہنچنا ممکن نہیں، اور روئے زمین پر سب سے افضل ترین ٹیم یہی ہے، الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ، اللہم اجعلنا منہم. یہ قرآن سبحان اللہ ہر حرف کی مخارج الگ اور کئی مخارج، کئی آواز، ہر حرف کی خوبصورتی الگ، آواز الگ، لہجے کی شیرینی و چاشتی الگ، ہر حرف کی لطافت و کثافت و رقت و فخامت سبحان اللہ. قراءت کی جمال و کمال لازوال یہ علم ہے. سنتا جا مگر تھکتا نہیں، نہ بور ہوتا ہے نہ اکتاہٹ. کبھی کسی حرف کی آواز حلق سے، کبھی زبان سے، کبھی ہونٹ سے. کئی حروف جن کے مخارج ایک ہے مگر معانی الگ الگ ہے. ہر حرف جو ہے ایک ہے مگر آواز بھی مختلف ہیں. کتنے اقسام مدود ہے سبحان اللہ. ایک زمانہ تھا ہمارا جو طالب علمی زمانہ ہے سبحان اللہ، اس زمانے میں بھی فضیلت الشیخ ابراہیم میر محمدی ہمارے صفوں میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے. جب بھی کوئی خاص مہمان آتے تھے تو آپ ہی کی قرات جامعہ سلفیہ میں طلباء کو سننے کے لیے ملتا تھا. جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں صوت القرآن مکہ مکرمہ سے آپ کی قرات گونجتے رہے. یہ ان کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. عرب و عجم کے اساتذہ حرمین و شریفین کے مشائخ سے آپ فیض یاب ہوئے ہیں. آج آپ کا سلسلہ سند آپ شیخ ابراہیم اور شیخ اویمر کے ذریعے عرب و عجم کے کبار علماء کرام کے ساتھ سلسلہ سند جڑ رہا ہے. میں التجا گو ہوں گا کہ آپ ہمارے طلباء قراء کو یہ اجازت قرات بھی سماعت فرما سکتے ہیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی، اور کچھ طلباء آپ سے سنت سنانا بھی چاہیں گے. پاکستان میں آپ تشریف لانے کے بعد جماعت اہل حدیث فن قرات میں مسکین ہوا کرتے تھے، اور ہمیں دیوبندی قراء کو بلانا پڑتے تھے. کلیت القرآن کی تأسیس اور آپ کی محنت، اور قاری عاصم رحمت اللہ علیہ دیگر بعض ان کے زملاء کی محنت سے آج ہمارے اس محفل میں بھی آپ کے شاگرد جلوہ افروز ہیں، اور پورے پاکستان کے اطراف و اکناف میں آپ کے تلاميذ بڑے بڑے قراء مختلف مساجد میں سلسلہ جاری ہے. اللہ آپ کی محنت کاوش کو قبول فرما. اب ہم ابن الشیخ فضیلت شیخ عویمر سے گزارش کرتے ہیں آپ اپنے قیمتی پند و نصائح سے طلباء کو عنایت فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وأنعم علينا بنعمة الإيمان وشرفنا بحمل القرآن. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا.
میرے معزز اور محترم مشائخ اعظام اور سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے، پھر اسے بھلائی اور صراط مستقیم کا رستہ دکھانے کے لیے آسمانی ہدایات اور تعلیمات کا نزول فرمایا، جس کا منبع و مصدر یہ اللہ رب العزت کی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید ہے، جو خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ یہ زندگی کا وہی دستور کہن ہے جو آج سے 1450 سال پہلے انسانیت کو ملا۔ یہ خدائی عطیہ ہے، یہ ہمارا مشترکہ روحانی ترکہ ہے جو منتقل ہوتا ہوا آج ہم تک پہنچا۔ ابتدائے نزول سے لے کے آج تک یہ بلا کسی ادنا تغیر و تبدل کے باقی ہے، اس میں سرے منہ کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ بے شمار معجزات اور عجائب کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، جس کا ایک معجزہ اور اعجاز یا علم تجوید ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح اس کے حروف و کلمات کی حفاظت کی ہے، اسی طرح ان کی ادائیگی کی بھی حفاظت کی ہے۔ یہ اعجاز صرف قرآن مجید کو حاصل ہے، کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہو۔ علم تجوید اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عملی تجوید، نمبر 2 علمی تجوید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر ائمہ اعظام کی ادائیگیوں کو دیکھتے ہوئے علماء نے جن قواعد اور ضوابط کو مرتب کیا انہیں علمی تجوید کہا جاتا ہے۔ اور عملی تجوید اس کی ابتدا تو نزول قرآن سے ہی ہو گئی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ ہم نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اللہ کے رسول آپ نے بھی قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھا۔ پھر امت کو پڑھانے کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو متفرق آہستہ آہستہ تدرج کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے علی مکث کا معنی ترتیل کے ساتھ کیا۔ جب اللہ رب العزت نے بھی قرآن کو ترتیل سے پڑھا اور ہادی رہبر نے بھی ترتیل سے پڑھا، امت کو بھی ترتیل سے پڑھایا، تو ترتیل کسے کہا جاتا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں الترتیل وتجوید الحروف ومعرفت الوقوف۔ ترتیل کہتے ہیں آپ قرآن مجید کو خوبصورتی اور عمدگی کے ساتھ پڑھیں، ہر حرف کے مخرج کا اعتبار کرتے ہوئے پڑھیں۔ اور امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو 833 ہجری میں فوت ہوئے، وَهُوَ إِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حَقَّهَا مِنْ صِفَةِ اللَّهَ وَمُسْتَحَقَّهَا، کہ ہر حرف کو اس کا حق دے دینا مخارج اور صفات کے اعتبار سے۔ جس حرف کا جو مخرج ہے اس کو وہی مخرج سے ادا کرنا، یہ ہر حرف کا حق ہے۔ کہ جو حرف موٹا پڑھا جاتا ہے عربی زبان کے اندر اس کو موٹا پڑھا جائے، جو باریک پڑھا جاتا ہے اس کو باریک پڑھا جائے، جو سٹی کی آواز سے پڑھا جاتا ہے اس میں صفت صغیر کو باقی رکھا جائے، یہ ہر حرف کا حق ادا کرنا ہے۔ صحیح الجامع میں
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن کما علمتم، صحابہ قرآن مجید اس طرح پڑھو جس طرح تمہیں پڑھایا گیا۔ قرأت قرآنیہ اور اس کلام اللہ کی ادائیگی یہ مکمل اتباع اور پیروی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ آج میں اس طرح پڑھوں گا جس طرح میں نے اپنے استاد سے سنا اور پڑھا ہے، اور یہ تسلسل ترقی بالمشافہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا۔ اور یہاں شیخ احمد سوید حفظہ اللہ کی بات بھی سمجھنے والی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے جب آپ علم تجوید پڑھنے کے لیے بیٹھ جاؤ تو وہاں تمہاری یہ کوشش، یہ قد و کاوش ہونی چاہیے کہ میں نے 100% اس کی ادائیگی کو درست کرنا۔ قرآن مجید کے نزول کو 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے۔ اگر ایک صدی میں بھی 1% لوگ تجوید کی کمزوری کو چھوڑتے جاتے، آج ہم 14% علم تجوید کو کھو چکے ہوتے۔ یہ وہ ادائیگی ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، میں نے اسی طرح قرآن مجید کو پڑھا۔ آج بر صغیر پاک و ہند ہے، عرب کی دنیا ہے، کوئی بھی متقن قاری قرآن ہے وہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھتا ہی نظر آ رہا، اور ہر ایک کی سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور وہاں سے خالق کائنات اللہ رب العزت تک جاتی۔ اس وقت آپ کے سامنے موجود شیخ القراء محمد ابراہیم بن محمد حفظہ اللہ ورعاہ مدینہ کی سرزمین میں ہیں، تو شیخ عبد الفتاح المقصفی رحمۃ اللہ علیہ سے تلاوت قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرأت قرآنیہ پڑھتے ہیں۔ شیخ عبد الفتاح المقصفی رحمۃ اللہ علیہ شیخ احمد الزیات رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے ہیں، وہ شیخ عبد الفتاح الحنیدی سے پڑھتے ہیں، اور وہ شیخ القراء وسید القراء فی عصر احمد بن محمد المتولی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے ہیں۔ پھر یہ سند کا ایک لمبا تسلسل چلتا ہوا سید القراء امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا، اور وہ شیخ عبد الرحمن بن محمد البغدادی سے پڑھتے ہیں، اور وہ شیخ احمد بن محمد السائق سے پڑھتے ہیں، اور وہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد علی بن شجاع سے پڑھتے ہیں۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ علی بن حزیل المدرسی سے پڑھتے ہیں، اور وہ امام سلیمان بن نجاح سے پڑھتے ہیں، اور وہ امام دانی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے ہیں۔ امام دانی رحمۃ اللہ علیہ بھی سند کے تسلسل کے ساتھ صاحب الروایہ حفص بن سلیمان سے پڑھتے ہیں، جن کی آج ہم روایت پڑھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے استاد امام عاصم سے پڑھا، اور انہوں نے ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، جو 40 سال صرف قرات کی مسند پہ بیٹھے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلما، کہ اس فضیلت کو میں نے حاصل کرنا ہے، اور 40 سال مسند قرات پہ بیٹھے۔ ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھا، اور انہوں نے اپنے سسر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا، اور انہوں نے جبریل امین سے پڑھا، اور انہوں نے اللہ رب العزت سے اس کلام الہی پڑھا۔ کوئی بھی متقن قاری ہے وہ قرآن کی ادائیگی اسی انداز سے کرے گا جس طرح اللہ رب العزت نے رسول حبیب کو پڑھنے کا حکم دیا، اور وہ ایک تسلسل کے ساتھ آج امت تک علم تجوید کے نام سے معلوم ہے۔ صحابہ کرام علم تجوید کا کتنا اہتمام کیا کرتے اور اس کی کتنی ترغیب دیا کرتے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے فرمان الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ فرمایا کرتے کہ حق تلاوت کا معنی کیا ہے؟ میں قرآن پڑھوں تو تلاوت کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟
والذی نفسی بیده ان حق تلاوت ان يحل حلالا ويحرم حراما ويتلوه كما انزله الله تعالی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تلاوت کا حق ادا تب ہوگا جب جس کو قرآن نے حلال کہا ہے میں اس کو حلال سمجھوں، جس کو قرآن نے حرام کہا ہے میں اس کو حرام سمجھوں، اور قرآن کی اس طرح تلاوت کروں جس طرح اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد کے اندر یہ حدیث لے کر آئے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انه كان يضرب ولده على اللحن، بیٹا اگر لحن غلطی کرتا تو وہ اس کو سرزنش بھی کیا کرتے تھے۔ اور علم تجوید میں لحن کسے کہتے ہیں؟ لحن جلی اس غلطی کو کہا جاتا ہے جس سے معنی ہی بدل جائے، کہ پڑھنی سین چاہیے تھی کوئی صاد پڑھ رہا ہے، کوئی اسے سا پڑھ رہا ہے، پڑھنا ذال چاہیے تھا وہ اسے زا پڑھ رہا ہے، کوئی اسے ضاد پڑھ رہا ہے، جس سے معنی بدل جاتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لِأَنْ أَقْرَأَ سُورَةً وَأُرَتِّلُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ، میں قرآن کی ایک سورت پڑھوں اور اس کو ترتیل کے ساتھ، خوبصورتی اور عمدگی کے ساتھ پڑھوں کہ ہر حرف کو اس کا حق مل رہا ہے، یہ میرے لیے زیادہ محبوب ہے کہ میں پورا قرآن ہی پڑھ دوں لیکن بغیر ترتیل کے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے جوید القرآن، لوگوں قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو۔ اور ایک شخص ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور تلاوت قرآن کرنے لگا انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور اس نے بغیر مد کے للفقراء کو پڑھ دیا۔ فغضب عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود غصے میں آگے اور کہا کہ اللہ کے رسول نے یوں پڑھایا ہی نہیں۔ اس نے سوال کیا کیف قرأوها، اللہ کے رسول نے کیسے پڑھایا؟ للفقراء فمدها، انہوں نے مد کر کے دکھائی کہ اللہ کے رسول نے مجھے یوں پڑھایا۔ صاحب علم و فضل بیٹھے ہیں، للفقراء اگر انسان مد کرے نہ کرے معنی میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھا کہ اس نے تجوید کا ایک رول اور ایک اصول کو چھوڑ دیا ہے تو کہہ دیا کہ اللہ کے رسول نے تو ایسے پڑھایا ہی نہیں، اور غصے میں آ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا گیا یہ حق تلاوہ کیا ہے؟ فرمایا اس میں تینوں چیزیں شامل ہیں، انسان کی زبان بھی ہے، انسان کی عقل بھی ہے، اور انسان کا دل بھی ہے۔ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا زبان سے حق یوں ادا ہوگا کہ تم اسے تجوید کے ساتھ پڑھو، اس کی اس ادائیگی کو باقی رکھو جس کے ساتھ اللہ نے نازل کیا، اور عقل سے مراد، اور عقل سے کیسے حق ادا ہوگا کہ تم قرآن مجید کا صحیح فہم اور صحیح تفسیر بیان کرو۔ دل سے کیسے حق ادا ہوگا کہ جو تم قرآن مجید کا حصہ پڑھ رہے ہو دل و نصیحت قبول کرے اور اطاعت کرے۔ عزیزان گرامی، ہم فقہ کی کسی بھی کتاب کو کھول لیں تو ہمیں مختلف ابواب نظر آتے ہیں، الرکوع و ہیئت الرکوع، رکوع کا باب ہے اور رکوع کرنا کیسے، السجدہ و ہیئت السجود، یہ سجدہ کا باب ہے اور سجدے کرنے کس طرح ہے، ہر ایک کی ادائیگی بیان ہوئی۔ تشہد میں بیٹھے ہیں کہ ہر ایک چیز اور کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ہاتھ کیسے رکھنا ہے، آپ کے پاؤں کا رخ کس طرف ہونا چاہیے، آپ کس کیفیت میں بیٹھے ہیں۔ اگر رفع الیدین کرنا ہے تو وہاں ہاتھ کی کیفیت کیا ہو، اپنے ہاتھوں کو کتنا بلند کرنا، آپ سجدے میں گئے ہیں تو کن 7 اعضاء پہ آپ کا سجدہ ہونا چاہیے۔ اگر نماز کے علاوہ باقی احکامات کو دیکھ، انسان کو اللہ نے توفیق دے دی ہے وہ عرض حجاز چلا جائے،
وہاں جا کے اگر اس نے احرام باندھنا ہے تو وہ کس کلر کا ہونا چاہیے، کس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دین کا کوئی بھی حکم، کسی بھی عبادت کو لے لیں، آپ کو وہاں ملے گا کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ تو قرآن مجید جو دین اسلام کا منبع و مصدر ہے، اس کو پڑھنے کی کوئی ادائیگی نہ ہو، اس کو سیکھنے کا انسان کے اندر کوئی شوق، کوئی رغبت، کوئی تڑپ نظر نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کی ادائیگی کو باقی نہ رکھا۔ اسی طرح ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ عربی زبان بہت ہی وسیع ایک لغت اور زبان ہے کہ جس کا ایک حرف بھی بدل جائے تو معنی بدل جاتا ہے، کیونکہ معانی یہ حروف سے پیدا ہوتے ہیں، اور اگر حرف ہی بدل جائے تو معنی تو بالاولا بدل جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ رب العزت کی۔ کوئی شخص یوں پڑھے الحمدللہ رب العالمین اور اس کا معنی دعا ہوتا ہے تو نعوذ باللہ دعا اللہ کے لیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ کے رسول آپ کہیں کہ اللہ رب العزت یکتا اور واحد لا شریک لہ۔ کوئی اگر یوں پڑھے قل هو اللہ احد چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھ دے تو معنی تو بنے گا کہ کھاؤ اللہ ایک ہے، اور بالکل معنی خراب ہو کے رہے۔ حتیٰ کہ اگر انسان عام لغت عربی کو بھی دیکھ لے، قرآن مجید سے ہٹ کر اذان دے رہا ہو یوں کہہ دے اللہ اکبر، کا معنی تو ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور کوئی یوں کہہ دے اللہ اکبر کہ نعوذ باللہ اللہ ڈبل ہے۔ صرف ایک حرف، چھوٹی سی غلطی سے معنی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ اور یہاں تجوید کے ساتھ حسن وقف اور حسن ابتدا کی بھی رعایت رکھنی چاہیے۔ کتنے ہی ایسے کلمات اور آیات ہیں کہ انسان اگر غلط ابتدا کر دے یا غلط وقف کر دے تو معنی بدل کے رہ جاتا۔ کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرے اور یوں پڑھ دے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، تو معنی کیا ہوگا؟ لوگوں نماز کی طرف جاؤ گے، تو اللہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ غلط وقف کیا ہے، معنی بھی خراب ہو کے رہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو ویسے ہی پیدا کر دیا؟ عبثا وقف کر لے اور آگے پڑھنا شروع کر دے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اتنے حصے کا معنی کیا بنتا ہے کہ بے شک تم ہماری طرف لوٹ کے آؤ گے۔ کیونکہ معنی کیا ہے؟ افحسبتم کے ساتھ ہے کہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، کفار مکہ نے رسول اور مسلمانوں ایمان والوں تمہیں نکال دیا کہ تم اپنے رب پہ ایمان لے کے آئے۔ اور کوئی یوں وقف کر دے یخرجون الرسول وإیاکم، پھر وإیاکم سے عادہ کرے وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، تو معنی کیا ہوگا کہ بچ جاؤ کہ تم اپنے رب پہ ایمان لاؤ۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں اصحاب قریہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اور اگر کوئی یہاں سے پڑھنے لگ جائے لا اعبد الذی فطرنی، تو معنی کیا ہوگا؟ میں اس کی عبادت کرتا ہی نہیں جس نے مجھے پیدا کیا۔ کہ جہاں حسن ادائیگی ہے وہاں حسن وقف و ابتدا بھی ہے، اور یہی وہ سارا علم ہے جو علم تجوید کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آج بر صغیر کے اندر ہم انگلش کو بہت پسند کرتے ہیں، اور انگلش کے بارے میں ہم بہت ہی حساس ہیں کہ اگر کوئی کسی کو کہے ہاؤ آر یو، تو وہ اس کو ہاں یا آر یو کہہ دے تو ہم کہتے ہیں یہ کیا بول رہا ہے، اس نے تو انگلش کا احترام نہیں کیا۔ وہاں اگر کوئی کیٹ کی جگہ کیٹ کہہ دے
تو ہمیں غصہ آنے لگتا ہے کہ یہ کیسے بول رہا ہے. ایپل کی جگہ وہ ایپل کہنے لگ جائے تو غصہ آ جاتا ہے. اگر وہ العالمین کی جگہ العالمین پڑھے تو ہمیں کوئی غصہ نہیں آتا. اللہ کی جگہ اللہ ہو پڑھے تو ہم کہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. کلام اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ ہم اسے اسی انداز اور اسی لب و لہجے کے ساتھ پڑھے جس طرح اللہ رب العزت نے اسے نازل کیا ہے. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں قرآن مجید کو اسی انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ رب العزت نے اسے نازل کیا ہے. وقولوا ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.